الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا وغادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ بچے تھوڑا خاموش بیٹھ جاؤ بیٹے، 10 منٹ کے واسطے بیٹھو، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھر چلے جانا. نیچے بیٹھ جاؤ، برابر نیچے بیٹھو، آواز مت کرو، اس میں خاموش ہو جاؤ. دیکھو میری بات کی بات ہی جی نام ہے تمہارا، تم خاموش نہیں بیٹھے تو 1 گھنٹہ لے لوں گا. خاموش بیٹھو. مختصر یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث مبارک سیکھنے کی توفیق دی، اور خاص طور پہ تم پر محنت کرنے والے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے، جنہوں نے واقع محنت کر کے سنوارا اور بنایا اور سکھایا. اساتذہ کو معلوم ہے کہ بچے کی کیسی تربیت کرنا اور کیسے اس کو پڑھانا اور کیسی محنت کرنا. بچے کو پڑھانا ایسا ہے جیسے مینڈک کو تولنا. پکڑ کے اس کو تولنے گئے کہ دوسرا مینڈک اچھل جاتا، وہاں سے اس کو پکڑ کے تیسرا اچھل جاتا. اب تمہارا اس بات کا مظاہرہ اچھی طرح کر رہے 2-2.5 گھنٹے سے، ادھر سے ایک معلم سمجھا رہے، ادھر سے ایک معلم سمجھا رہے. اب 2 بچے ادھر سے خاموش ہے کہ 2 بچے ادھر سے آواز کرتے، 2 ادھر سے کرے. گھر کے 5 بچے سنبھلتے نا، اور یہ 150-200 کا عملہ، یہ 2 معلم سنبھالنے معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے. خالی سنبھالنے کی اگر ان کو پیمنٹ دی جائے، میں سمجھتا ہوں مہینے کی 30,000 روپے ملنا چاہیے خالی سنبھالنے کے. پڑھانے کی بات تو دور کی ہے، اور ایک بچے کو پڑھانا، قرآن سکھانا، اس پر اللہ کیا دیں گے یہ ہمیں اور آپ کو اس کا تصور نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے ماں باپ، جن کے اولاد ہے، ان ماں باپ کو اس کا خیال نہیں. نہ وہ یہ سمجھتے کہ اولاد بڑی نعمت ہے، نہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ کر دنیا کے اندر چمکے اور آگے ترقی کرے، ان کو کوئی لایا عمل ملے، کوئی سمت ملے. کوئی ماں باپ کو اس کی تربیت کا احساس ہی نہیں. بس جو ایک عام ماحول چل پڑا، چلو بچہ قرآن پڑھنا، بچہ مکتب جانا، بس اس قدر دیکھتے ہیں. باقی اس کے بعد کوئی دیکھتے نہیں انہیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، سن رہا نہیں سن رہا، سیکھ رہا نہیں سیکھ رہا، کہاں تک ہوا. خالی قرآن ہی پڑھا، کیا کچھ صورتیں یاد کیا، نماز کس طرح ہے، فرائض کس کو بولتے، اسلام کس کو بولتے، حلال کیا حرام کیا، زندگی کیسے گزارنا، ماں باپ کا ادب کیا. یہ اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا، یہ تو مکاتب اور مدارس میں سکھایا جاتا. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بچے یہاں 150-200 کا عملہ ہے. ان کے اگر سرپرستوں کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں 3 یا 4 سرپرست، باقی سرپرستوں کہاں گئے؟ اس کا مطلب کوئی اہمیت نہیں ہم کو. جب قرآن کی اہمیت ہمارے پاس نہیں تو اللہ کے پاس ہماری کیا اہمیت رہے گی؟ اب دنیا میں جو امت مسلمہ مار کھا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انگلش کی اہمیت، کالج کی اہمیت، اسکولوں کی اہمیت، اور کیا کیا پڑھایا جاتا اس میں؟ اور فلاں کی ہسٹری، فلاں کی ہسٹری، وہ بھی جھوٹی سچی کہانیاں، اور سائنس کی جھوٹی سچی باتیں، اور جغرافی اور ہم کا ڈھم کا. قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کی اہمیت مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ خود کی اولاد کو پڑھانے کے لیے سال میں 1 مرتبہ بلایا جاتا اور آنے کو تیار نہیں. اگر اسی طریقے سے لاپرواہی بڑھتی گئی، یہ اولاد آگے چل کے ہم کبھی نہیں سوچنا کہ ہمارا سہارا بنے گی یا ہمارا ادب کرے گی. کہ جب ہم نے قرآن کی توہین کی، جب ہم نے اللہ کے گھر کی توہین کی، یا ہم نے اپنے جو اللہ نے نعمت دیا تھا اولاد، اس کی صحیح تربیت نہیں کی، امید کس بات کی کرتے؟ کس بات کی امید کرتے؟ کیا امام بخاری پیدا ہوں گے اس میں؟ امام ترمذی پیدا ہوں گے؟ محدث اور مفکر اور فقیہ اس میں پیدا ہوں گے؟ جب ہمیں اس کی احساس نہیں اور پرواہ نہیں، ہم نہیں سکھانا چاہتے، ہم نہیں بنانا چاہتے.
ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پروفیسر بنے گا, لیکچرار بنے گا, یا دنیا کی کوئی ڈگری اور عہدہ حاصل کرے گا, ہمیں کھلائے گا پلائے گا. بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کے بچے بڑے بڑے ڈگریوں پر اور بڑے بڑے پوزیشن حاصل کیا, وہ ماں باپ کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھے ماں باپ کے قریب نہیں گئے. امت مسلمہ کی یہ حالت ہے. اس لیے افسوسناک بات ہے. بس دعا بھی کرنا, اور بچے سے بھی میری درخواست ہے, بیٹے اپنے گھروں میں جا کر سمجھاؤ اسلام کس کو بولتے, دین کس کو بولتے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے قرآن سیکھنا, نماز سیکھنا, اللہ کے کیا احکامات ہے وہ سیکھنا, سرکار کی کیا تعلیمات ہے وہ سیکھنا. اتنے سارے عملے میں اگر میں پوچھ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں, جبکہ سرکار نے فرمایا تھا, اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, 3 چیزوں کی محبت ڈالو ان کے سینوں میں. سرکار نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تو تم میری محبت ان کے سینوں میں ڈالو. کب محبت آئے گی سرکار کی؟ جب یہ معصوم بچوں کو پتا چلے گا ہمارے نبی کون, کیوں آئے تھے, کیا کیا, ان کی فکر کیا تھی, ان کی لگن کیا تھی, انہوں نے کون سا راستہ بتایا, کامیابی کس نے بتایا, ناکامیابی کس نے بتایا, جنت کیسی ہے انہوں نے تو بتایا, جہنم کیسی ہے انہوں نے بتایا, اولاد کس کو بولتے ہیں, ماں باپ کا کیا حق ہے انہوں نے بتایا. یہ کون سکھائے گا؟ معلم 2 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے میں آنے والا بچہ لیٹ آتا ہے, اور بیٹھا نہ بیٹھا کہ اس کو پیشاب آتا, بیٹھا نہ بیٹھا کہ ماں باپ آ کر بولتے اس کو چھٹی دو, بیٹھا نہ بیٹھا کہ پھر معاملے یہ ہو جاتے. اور پھر یہ حالت ہے, سال میں 1 مرتبہ ان کو بلایا جاتا ہے, دیکھو جی تمہارے اس بچے کو سال بھر ہم نے بڑا کیا, سکھایا, اور یہاں تک لے کر آئے, تم کم سے کم دیکھو تو صحیح اپنے بچے کو یہ صحیح سمت میں چڑھ رہا نہیں چڑھ رہا, اور اس کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں. افسوسناک بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ حرکت اچھی نہیں ہے. یوں سمجھو گویا ہم نے قرآن کی اہمیت نہیں کی, قرآن کو اہم نہیں سمجھا, اس لیے تو ہم یہاں آنے کے لیے تیار نہیں. اسی جگہ پر اسکول کے ٹیچر کہتے ہیں کہ فوراً تم اگر یہاں نہیں آئیں گے تو آئندہ مہینے کی ہم تم کو اسکالرشپ نہیں دیں گے. وہ فوراً بھاگ کے جاتے, کون جا رہا, تو والد جا رہے, کون جا رہے, والدہ تک چلے جا رہی, ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی, ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے, اور ٹیچر اپنی بات بتاتے ہیں, وہ جو کام کرتے ایک دم صحیح کام کر رہے ہیں. اور ایسے ہی میں خصوصاً ہمارے ناظر اعلیٰ حافظ نواب صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آئندہ جب بھی جلسے ہو تو اس میں پابند کیا جائے کہ سرپرست نہیں آئیں گے جلسہ نہیں ہوگا, بتایا جائے قرآن کی اہمیت کیا ہے. بھائی وہ تو بتاتے ہیں کہ ہم 100 روپے بھی فیس نہیں دیتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں. 10 وقت بچے کو بھیجنا پڑتا, فیس لے کر آ, اور وہ جاتا ہے فیس لے کر. آپ کو معلوم ہے بچے کو معلم نے بسم اللہ سکھا لیا, جنت واجب ہو گئی اس پر, صرف بسم اللہ سکھایا, انہیں پڑھ لیا, باپ پر جنت واجب کر دی جاتی ہے. مگر اگر اس کی اہمیت نہیں تو وہی پلٹ کا ذریعہ بنتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھا, امام صاحب نے 5000 درہم لا کر استاد کے ہاتھ میں رکھ دیا. وہ کہنے لگا مجھے معاف کرنا, اتنے زیادہ بھی میری استطاعت نہیں ہے, اگر ہوتی سب کچھ آپ کے حوالے کرتا کہ آپ نے میرے بیٹے کو بسم اللہ سکھایا. گجرات کا ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے ابھی حال کے اندر, بیٹے کا حافظ قرآن بننے پر تخت تاج بیٹے کے حوالے کر دیا, اور معلم کو بلا کر کہا ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے قیامت کی صبح تک, آپ نے ہمارے بیٹے کو ایسا بنایا. جن لوگوں کے پاس قرآن کی اہمیت, اسلام کی اہمیت, دین کی اہمیت ہے, اللہ ان کو چمکاتے, ان کی کاروبار میں برکت دیتے, ان کی اولاد کو باادب بناتے, ان کی اولاد میں بڑے بڑے انسان پیدا ہوتے. جن کے پاس قرآن اسلام کی اہمیت نہیں ہے, بس اللہ ہی حفاظت کرے ان کے ساتھ کیا ہوگا. سرکار نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ کہ کہا کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے سینوں میں میری محبت پیدا کرو, یہی اولاد آگے چلنے کے بعد اس دنیا کا نقشہ بدلے گی, انقلاب لائے گی. مگر کب؟ ان کی سوچ اگر ہم نے بنایا, ماحول سے بچے اثر لیتے, ہمارے گھروں کا ماحول بنائے, گھروں میں تعلیم و تربیت کا ماحول بنائے, بچے کو سمجھائے تجھے کرنا کیا ہے, آگے کیا کرنا ہے. یہ سادہ لو بچے, ان کی تختی ایک دم صاف ہے, جو ہم نے نقش کیا وہی ہوگا. بچے دیکھا دیکھی کرتے کوئی بھی کام, تم نے اور ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا, ایک بچی ہے نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری بچی چھوٹی سی 2 سال کی ہے, وہ اپنے بہن کی نقل اتارتی ہے. وہیں پر اگر ہم نے ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا یا ان کے ہاتھ میں اسکول اور کالج کی فکر ان کے اوپر ڈال دی اتنی زیادہ, تو وہ کیا ہوگا, دوسری بچیوں کا وہی ذہن بنے گا, بچوں کا وہی ذہن بنے گا, اور ہوگا آگے چل کے تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے جو امیدیں ہم نے ان سے لگائے وہ امیدیں ہم کو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. حضرت ابو محذورہ سرکار تبوک سے واپس آ رہے, راستے میں آپ نے مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا, تو بہت سارے بچے آ کے دیکھنے لگے, چھوٹے چھوٹے,
اس میں ابو محذورہ ایک صحابی ہے, چھوٹے سے تھے. ایک صحابی نے فجر کی اذان دی اور فجر کی اذان کے بعد بات آئی گئی. وہ جو بچوں نے اذان سنا تھا وہ نقل اتارنے لگ گئے. وہ ایسی نقل اتارے, اس میں سے ابو محذورہ جو صحابی بعد میں بنے وہ مسلمان نہیں تھے. بھی وہ جو بچے آئے ہوئے تھے وہ مسلمان کے بچے نہیں تھے, مگر نقل اتار رہے تھے. بچوں کی صفت ہوتی نقل اتارنا. اس لیے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو. یہ بہترین کتاب ہے. فضائل صدقات اپنے گھروں میں شروع کرو, ان کو سمجھ میں آئے گا صحابہ کی زندگی کیا, بچے کیسے ہوتے تھے, کیسے جذبات تھے اور کیا کرنا چاہیے. اسی کے اندر جنت جہنم کا تذکرہ, اس میں آخرت کا تذکرہ, اس میں اللہ کیا ہے, عقائد کس کو بولتے, احکامات کس کو بولتے, سمجھ میں آئے گا. ہمارے ماں بہنوں کو بھی سمجھ میں آئے گا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس کا بھی نظام نہیں ہمارے پاس. 10-15 منٹ کیوں نہ ہو گھر میں تعلیم کا نظام شروع کرو, ماحول بناؤ گھروں کے اندر. یہ معصوم بچے انقلاب لائے گے پوری دنیا میں, تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دے گے اگر ان کی صحیح تربیت ہوگی. ابو محذورہ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بچوں کو پکڑ کے لے کے آؤ. وہ بچے بھاگ نکلے ڈر کے مارے. ابو محذورہ ذرا نڈر تھے, وہیں ٹھہرے رہے, اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے. اللہ کے نبی نے کہا ابو محذورہ تمہارا نام ابو محذورہ ہے؟ کہاں ہے. کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں نقل مار رہا تھا. وہ ڈرے نہیں. اللہ کے نبی کہا اچھا نقل مار رہے تھے, کیا نقل کر رہے تھے بتاؤ. اب ابو محذورہ کو معلوم تھا میں اللہ کو تو مانتے نہیں, مگر یہاں تو نقل کی بات آئی. اللہ کے نبی کہو کیا ہے. اب انہوں نے آذان دینا شروع کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بعد کیا کہ جب مؤذن آذان دے رہے تھے اس کے بعد آپ نے کیسی نقل ماری. پھر بات آ گئی اپنے عقیدے کی. ابو محذورہ خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی پھر کہنے لگے ابو محذورہ کہو کیا کہہ رہے تھے تم. اب اللہ کے نبی حوصلہ, ہمت افزائی, اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے وہ ماحول کا اثر دیکھ لیا تھا اور اللہ کے نبی کہنے لگے کہو کیا. پھر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ, یہاں تک تو کہہ دیا. آپ نے کہا اس کے بعد کیا کہا تھا تم نے. اب ابو محذورہ خاموش ہو گئے کیونکہ سرکار کی رسالت کا اقرار ہے اور سرکار کے رسول ماننے کی بات تو وہ دور کی بات تھی. مگر بہرحال ابو محذورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ترغیب دیتے رہے. ابو محذورہ نے سرکار کی رسالت کا اقرار کر دیا. آپ نے کہا تم تو مسلمان ہو گئے. بس وہیں سے ابو محذورہ کی زندگی بدلی اور صحابی بنے اور مؤذن بنے, اور وہ کام کیا دنیا کے اندر. دنیا رہتی دنیا تک ان کے کارنامے کو بتاتا جائے گا کہ ایسے کیا. پتہ یہ چلا بچے نقل اتارنے کے اندر آگے ہوتے ہیں. ماحول جیسا رہے گا اس کا اثر پکڑے گے. ہمارے گھروں میں تعلیم کا نظام رکھے, ان بچوں کو دیکھ بھال کرے, ان کو بنانے کی فکر کرے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی بچے بہت آگے ترقی کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اجرکم علی اللہ چشمم باز کر دی, مرابا جانے جا ہمراز کر بھی. ماشاءاللہ حافظ صاحب نے جو ہے بڑے بہترین انداز میں اور بڑی عمدگی کے ساتھ اپنے درد دل کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کے اور طالبہ کے سرپرست حضرات کو ایسے روحانی اجلاس میں بار بار آ کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ صحیح بات ہے, یہ المیہ ہے ہمارا, یہ سرپرست حضرات جو ہے وہ یہاں آنا چاہیے. اب اس کے بعد مکتب سے نورانی قاعدہ مکمل کرنے والے جو طلباء ہے یکی بعد دیگر ان تمام طلباء کے نام پکارے جائیں گے. وہ تمام طلباء یہاں آئیں اور لائن میں کھڑے ہو جائے. عبد القادر, نمبر 2 حذیفہ. ہاں بابو